الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، جو اپنے بندے کو لے کر گئی مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک. پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے اشارتاً ہی وہ معراج کے حوالے سے کچھ عرض کیا تھا، تو مجھے کہا گیا کہ اگلا جمعہ آپ مستقل معراج کے حوالے سے ہی پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا یہ بھی باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے. آپ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کی شان کو بیان کرنا، اس پر بھی اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کے سفر پر تشریف لے گئے تھے، ادھر سے آپ مایوس لوٹے اور طرح طرح کی آپ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کا خون بہا گیا، اتنا خون بہا گیا کہ آپ کے جوتے مبارک وہ پاؤں کے ساتھ چپک گئے تھے. فرشتہ بھی اللہ کی طرف سے آیا، یا رسول اللہ حکم ہو تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر میں رکھ دوں. لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا نہیں، یہ قوم مجھے جانتی نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی میرے اوپر ایمان لائے. تو آپ تھک چکے تھے، اس لیے پھر اللہ نے اپنے پاس بلایا اور آپ کی وجہ سے پھر ہر چیز کو اللہ نے عظمت اور فضیلت عطا فرمائی.
نبیوں کو بھی، مساجد کو بھی، ہر چیز کو عظمت عطا فرمائی۔ ام ہانی کے گھر میں آپ تشریف فرما ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں، جن کا نام فاختہ ہے، ابو طالب کی بیٹی۔ وہاں آپ آرام فرما ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام کو، اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، کہ میرے حبیب کو میرے پاس لاؤ۔ تو آتے ہیں، دروازہ نہیں کھولتے بلکہ چھت پھاڑ کر تشریف لاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ۔ یہ چھت پھاڑ کر کیوں آئے؟ اس لیے کہ یہ جو اب واقعہ ہونے جا رہا ہے یہ عادت سے ہٹ کر ہے۔ تو یہ شروع سے ہی بتلایا جا رہا ہے، اشارہ ہے کہ آگے جتنے بھی واقعات پیش آئیں گے وہ سارے کے سارے عادت سے ہٹ کر ہوں گے۔ اسی لیے جب آپ واپس تشریف لائے تھے، عشاء کی نماز کے بعد گئے، فجر کی نماز سے پہلے مکہ مکرمہ میں آپ موجود ہیں۔ اللہ نے سارے زمانے کو، وقت کو ٹھہرا دیا، روک دیا۔ اللہ قادر ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور کتنی انسانیت ہے، کتنے انسان ہیں، کسی ایک کی بھی شکل و صورت دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو لے جاتے ہیں بیت اللہ میں۔ حتیم جو جگہ ہے، حتیم حتم سے ہے، حتم کہتے ہیں الگ جگہ کی ہوئی۔ تو یہ بھی چونکہ الگ تھی، حلال پیسہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس حصے کو بھی تعمیر میں شامل کیا جاتا، ورنہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہی ہے۔ حتیم جو ہے وہ 4 دیواری، وہاں آپ کو لٹایا گیا۔ اس سے پہلے بھی رؤسائے قریش وہاں آ کر لیٹ جاتے تھے، چونکہ اللہ کا گھر تھا، راحت حاصل کرنے کے لیے، تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں لیٹ جاتے تھے۔ جہاں آپ کو لٹایا گیا، آپ کے دائیں جانب اس وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ نیند میں تھے، سوئے ہوئے تھے، اور بائیں طرف آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر وہ سوئے ہوئے تھے، درمیان میں آپ کو لٹایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یوں انگلی سے اشارہ کیا، یہاں سے آپ کا سینہ مبارک یوں 2 حصوں میں ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اس لیے آب زمزم کا جو پانی ہے یہ سب سے افضل ترین، برکت ترین یہ پانی ہے۔ دھویا گیا اور ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ پہلے بھی ایمان اور حکمت تھی آپ کے اندر، لیکن اب مزید اور ایمان اور حکمت سے آپ کے دل مبارک کو بھر دیا گیا۔ تشت لائی گئی تھی جنت سے، سونے کی تھی، آپ وہ ہمارے پنجابی پرات جسے کہتے ہیں، سونے کی وہ تشت لائی گئی، اس میں وہ یہ چیزیں تھیں جو اوزار آپ سمجھ لیں، تو اس کے ذریعے سے سینے اور یہ دل مبارک کو دھویا گیا، اور اس میں پھر ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا، اس لیے کہ اب آپ نے اوپر اللہ کے پاس جانا ہے، تو اتنی قوت اور طاقت ہو کہ اللہ کے سامنے آپ بیٹھ سکیں، اللہ کا دیدار ہو سکے۔ ورنہ اللہ کا دیدار جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ مجھے اپنی زیارت، اپنا دیدار کرائیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالوں گا، پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر تو اس کو برداشت کر لیا تو پھر تو زیارت دیدار کر سکو گے، ورنہ مشکل ہو جائے گا، ورنہ زیارت نہیں کر سکتے۔ تو نہیں زیارت کر سکے، اس تجلی کو بھی برداشت نہ کر سکے، خر موسیٰ صاعقہ، گر پڑے، بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو ایمان اور حکمت سے آپ کے دل مبارک کو بھر دیا گیا،
اور پھر اس کے بعد 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام اور 70,000 اور فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. براق لائی گئی. براق برق سے ہے. برق بجلی کو کہتے ہیں. بجلی میں نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ پوری دنیا میں 1 منٹ میں جو میں نے سنا ہے وہ تقریباً 500 چکر لگا سکتی ہے 1 منٹ کے اندر. یہ بجلی کی رفتار جو ہوتی ہے مزید وہ سائنسدان ہی جانتے ہیں. تو براق برق سے ہے. برق بجلی کو کہتے ہیں. اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا اگلا قدم پڑتا تھا. جب جا رہے تھے جبرائیل علیہ السلام نے ایک جگہ آتے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہاں رکیے. جبرائیل علیہ السلام آپ ایک روایت کے مطابق آپ کے ساتھ ہی اسی براق پر آپ کے پیچھے سوار تھے اور ایک روایت میں یہ کہ آپ کے ساتھ پیچھے سوار نہیں تھے بلکہ دائیں اور بائیں 2 بڑے فرشتے تھے جبرائیل علیہ السلام اور ایک اور فرشتے اور باقی 70,000 فرشتے وہ بھی دائیں بائیں یوں آپ کو لے کر جا رہے تھے. تو ایک جگہ آتی ہے وہاں کہا گیا یا رسول اللہ یہاں نماز نفل ادا کیجئے. آپ نے نماز نفل ادا کی اور آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ اس جگہ کا نام یثرب ہے. بعد میں اس کا نام مدینہ طیبہ ہوا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کریں گے. پھر اس کے بعد آگے آپ کو لے جایا گیا. آگے ایک جگہ پر آپ کو ٹھہرایا گیا. آپ رکتے ہیں وہاں پر بھی نماز نفل ادا کی اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وادی سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کیا کرتے تھے بات کیا کرتے تھے. اور پھر آگے لے جایا گیا اور وہاں آپ کو ٹھہرایا گیا. آپ رکتے ہیں نماز نفل ادا کرتے ہیں تو آپ سے پھر یہ کہا گیا یا رسول اللہ یہ اس جگہ کا نام مدین ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. پھر آگے لے جایا گیا. پھر آپ کو ٹھہرایا گیا. آپ رکتے ہیں نماز نفل ادا کرتے ہیں اور آپ سے فرمایا گیا یا رسول اللہ اس جگہ کا نام مقام اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک بوڑھی عورت آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اس کو جواب نہیں دینا. آگے پھر ایک بوڑھا نظر آتا ہے وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا اس کو جواب نہیں دینا. بعد میں بتایا گیا کہ بوڑھی جو ہے وہ دنیا ہے اور چونکہ وہ بوڑھی ہے تو زیادہ دنیا کی عمر جو ہے وہ گزر چکی ہے اور پیچھے تھوڑی سی اس کی عمر باقی رہتی ہے. اور بوڑھا جو آپ کو دکھایا گیا وہ شیطان تھا آپ کو اپنی طرف وہ مائل کر رہا تھا اور اس کی عمر بھی زیادہ گزر چکی ہے باقی تھوڑی سی اس کی عمر رہتی ہے. اور پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے اور بھی مختلف آپ کو مناظر دکھائے گئے اور پھر مسجد اقصی میں پہنچے. وہاں مسجد اقصی کے باہر ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. ایک روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام انگلی کے اشارے سے اس میں سوراخ کرتے ہیں اور ایک روایت یہ کہ سوراخ پہلے سے ہی تھا. انبیاء رسول وہاں پر آتے تھے مسجد اقصی میں اپنے جانور سواریاں اس میں باندھتے تھے اس پتھر کے اندر جو سوراخ جو تھا. لیکن کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ سوراخ بند ہو گیا. اسی سوراخ کو دوبارہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے کھولا تو وہاں پر سواری کو باندھا اور پھر آگے تشریف لے گئے. آگے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول پہلے سے موجود ہیں اور آپ کا استقبال کیا گیا. اذان دی گئی, اقامت کہی گئی, تکبیر کہی گئی اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی پر کھڑا کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی. یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں فاتحہ بھی آتی ہے الحمد شریف اور یہ الحمد شریف سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ اس امت کو عطا کی گئی, اس امت کو دی گئی ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے. باقی امتوں کو سورۃ فاتحہ نہیں دی گئی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ
جو پیچھے مقتدی انبیاء اور رسول تھے وہ خاموشی سے آپ کی تلاوت سنتے رہے، انہوں نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر سورۃ فاتحہ پڑھے، مقتدی کے بغیر سورۃ فاتحہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے جیسے انبیاء اور رسولوں کی نماز ہو گئی تھی۔ یہ بھی مسئلہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض احباب وہ کہہ دیتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، تو وہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات۔ امام اگر کوئی بھول جائے تو امام پر سجدہ سہو ہے۔ اب پیچھے جو مقتدی ہیں وہ تو نہیں بھولے ہیں، تو امام پر سجدہ سہو ہونے کی وجہ سے ان مقتدیوں پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک درمیان میں مسئلہ آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک زینہ لائی جاتی ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ زینہ لائی گئی، سیڑھی لائی گئی، اور ایک روایت میں کہ اسی براق پر آپ اوپر تشریف لے گئے، اس کے دائیں بائیں پر بھی لگے ہوئے تھے۔ تو آپ جب اوپر تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ آپ میں پہلے ہی وہ ایمان اور حکمت دل کے اندر، دل مبارک کے اندر وہ بھر دیا گیا تھا، ایمان بھی حکمت بھی، تو آپ اوپر جب تشریف لے گئے، حالانکہ اوپر جو ہوا جو تھی اس کا بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ آپ کو لے گئے اور راتوں رات لے گئے، راتوں رات واپس لے کر آئے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی لے گئے تو اب سارے اعتراض ختم، اور اللہ نے پہلا الفاظ ہی یہی فرمایا، سبحان اللہ دی، کہ پاک ہے وہ، بے عیب ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں لے گئی۔ اسرا کہتے ہیں رات کو لے جانا، لیکن اسرا کے بعد لیلن کے الفاظ ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ پوری رات بھی نہیں بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ جل شانہ اپنے بندے کو اپنے پاس لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور پھر وہاں سے آگے اپنی طرف لے گئے۔ پہلے آسمان پر وہ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر حضرت حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل بیت اللہ جہاں آج مکہ مکرمہ میں موجود ہے، بالکل اس کی سیدھ میں اوپر آسمانوں سے بھی، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ساتویں آسمان پر بیت معمور ہے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ ایک دفعہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ ان کی باری کبھی بھی نہیں آئے گی، اتنے زیادہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں۔ اور یہ اس سارے سفر سے واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے سارے فرشتوں سے یہی فرما دیا ہوگا کہ آج کی جو رات ہے میری عبادت میں تم مشغول ہو۔ مختلف عبادتوں میں اللہ کے فرشتے مختلف وہ امور میں مشغول تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ آج میرے حبیب کی زیارت کر لو، میرا حبیب میرے پاس آ رہا ہے۔ تو سارے فرشتے آپ کے پاس آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں سے میں ایک یہ بھی عرض کر دوں، قرآن مجید جو اللہ کی عظیم کتاب ہے، اللہ نے ہمیں جو یہ کتاب عطا فرمائی، یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو آج بھی یہ زندہ ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا یہ ایسے جیسا کہ اللہ سے کلام کرنا، ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے آسمان سے اتر کر ہماری تلاوت کو سنا کرتے ہیں، کہ اس لیے کہ فرشتوں کو بھی یہ دولت حاصل نہیں ہے قرآن مجید والے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں روزانہ۔ اور جو احباب تلاوت نہیں کرتے ان سے بھی عرض ہے کہ روزانہ 1 رکوع 2 رکوع لازماً یہ عادت معمول بنا لیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا۔ سورہ یاسین صبح کے وقت ہے، تو مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک۔ تو بہرحال ہمیں یہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ بیت معمور پر پہنچتے ہیں تو اس کی دیوار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو
بتایا گیا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. آپ ان کے پاس تشریف لے گئے, ان کو سلام کیا. آگے انہوں نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, مبارک ہو اے میرے نیک بیٹے, نیک نبی. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں, جب آپ وہاں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے واپس جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا. کیسی یہ عظیم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کتنے ہم اللہ کے نیک بندے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں, ہر وقت اللہ کی اطاعت میں لگے رہیں, اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں. یہ نہیں کہ ہم ہر وقت مسجد میں ہی پڑے رہیں, بلکہ جو بھی کام کریں وہ ہماری نیت اس میں صحیح ہے, کیونکہ ہم نے وہ کام بھی کرنا ہے. اپنا پیٹ ہے, بچے ہیں, بیوی ہے, سب کچھ ہے, تو کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے. تو کام کاج وہ جو ہم نے کرنا وہ بالکل جائز طریقے سے ہو, اس میں کوئی ڈنڈی وغیرہ نہ ہم پائیں. تو بہرحال اور پھر اس کے بعد آپ کو آگے لے جایا گیا. اس سے اوپر ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا, سدرہ کہتے ہیں بیری کو, بیری کا درخت, اور منتہا انتہا کی جگہ, کہ اوپر والے جو ہیں وہ وہاں آ کر رک جاتے ہیں, وہ نیچے نہیں آ سکتے, اس جگہ سے نیچے نہیں آ سکتے. اور جو نیچے رہتے ہیں فرشتے جتنے بھی ہیں وہ اس جگہ سے اوپر نہیں جا سکتے. اس لیے اس کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا, ہر ایک کے انتہا کی جگہ. وہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی رک جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو اوپر لے جایا گیا, اور وہاں جب آپ اوپر جاتے ہیں تو صریف الاقلام کلموں کے چلنے کی آواز جو ہوتی ہے وہ آپ کو سنائی دیتی ہے. اس میں جتنے بھی وہ اللہ کی طرف سے امور فرشتوں کے سپرد ہیں کہ یہ آپ امور لکھتے رہیں, تقدیر وغیرہ وغیرہ جو بھی اللہ کے وہ امور ہوتے ہیں, احکامات ہوتے ہیں, تو وہ کلموں کے ساتھ جو لکھتے ہیں ان کی آواز بھی آپ کو سنائی دیتی ہے. یہ حدیث شریف میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ پردے طے کرتے کرتے اللہ جل شانہ کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں. اوہا ثم اوہا فاوہا الی عبدہ ما اوہا, قرآن مجید کے یہ الفاظ, دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, بالکل اللہ کے قریب. چونکہ اللہ نے پہلے ہی آپ کو اتنی قوت عطا فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور پھر اپنا وہاں پر دیدار کروایا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تحفے بھی عطا فرمائے. وہ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے تھے. ایک تحفہ تھا نمازوں کا, 50 نمازیں دی گئی اور آخر میں 5 نمازیں رہیں گی. اس لیے میں نمازوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. 5 نمازیں ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. اگر جماعت ہمیں میسر نہ ہو کسی عذر کی وجہ سے تو پھر اکیلے تو بہرحال فرض ہے ہی. اور دوسرا آپ کو تحفہ دیا گیا تھا سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں, للہ ما فی السماء, یہ آخری جو آیات ہیں یہ آپ کو تحفہ دیا گیا. اور تیسرا آپ کو تحفہ دیا گیا تھا کہ جو میرے بندے شرک نہیں کریں گے ان کے میں گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہاں پر اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں. باقی حدیثوں میں اور الفاظ بھی آتے ہیں کہ کسی کے حقوق نہ مارے ہوں, اس لیے حقوق کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. حقوق اللہ کا بھی, حقوق العباد کا بھی. حقوق العباد یہ زیادہ سخت ہیں. حقوق اللہ وہ تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف فرما دیں گے, اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیں گے, وہ اللہ کی مشیت پر. لیکن جو حقوق العباد ہیں, بندوں کے جو حقوق ہیں, یہ لازمی ہے. اس لیے بندوں کے حقوق کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اگر کسی کا حق دینا ہے تو اس کا حق ہم لازماً دیں, ورنہ پھر کل قیامت والے دن ہم پکڑے جائیں گے. اس لیے یہ 3 آپ کو تحفے دیے گئے. واپس جب آپ تشریف لائے, فجر کی اذانوں سے پہلے ہی آپ واپس تشریف لائے تھے, اور جب آپ کے نے فجر کی نماز کے بعد جب یہ واقعہ لوگوں کے سامنے رکھا تو اب کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, انکار کر دیا, اور کسی نے یہ کہا کہ چلے اگر آپ ہو کر بھی آئے ہیں تو پھر مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی نشانیاں ہمیں بتائیں. اب وہ اتنا جلدی
کیسے وہ یاد ہو سکتی، نہ وہ اس کی طرف وہ کوئی توجہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سارا یہ مسجد اقصیٰ کا نقشہ جو ہے وہ سارا کا سارا آپ کے سامنے کر دیا، اور جو وہ آپ سے پوچھتے گئے تھے آپ ان کو وہ دیکھ کر بتاتے گئے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ایک قافلے کو بھی دیکھا تھا جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، اور وہ 3 دن کے بعد واپس پہنچے گا، اس لیے کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، 3 دن کے بعد واپس پہنچے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، جب 3 دن کے بعد وہ قافلہ واپس پہنچا تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہاں ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارا اونٹ گم ہو گیا تھا، فلاں رنگ کا تھا۔ تو پھر ایک آدمی نے یہ کہا کہ اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جادوگر ہے، الیاذ باللہ۔ بس ان کی قسمت میں وہ ایمان نہیں تھا۔ اور بہرحال یہ واقعہ معراج آپ کو کرائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں بھی ہم نہ چھوڑیں۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے، وقت بھی ہو چکا ہے، بہرحال انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتی عطا فرمائے۔